اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبت بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آپ لوگوں سے پہلے بھی میں نے شیئر کی ہیں 2-3 ویڈیوز کہ ہم لوگ جو ہیں اٹلانٹک سٹی گئے تھے، تو وہاں کی ویڈیوز ہیں۔ تو ہم لوگ ہوٹل سے جب ریسٹورنٹ میں گئے ہیں اور دیسی فوڈ کھایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم بیچ پر آ گئے تھے، تو کچھ بیچ کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جہاں جہاں ہم گئے تو وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے اگلے دن کی بھی ہیں کچھ ویڈیوز، تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، تو آپ بھی دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ یہ اٹلانٹک سٹی جو ہے یہ بیچز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ نیو جرسی میں واقع ہے۔ تو اس کی شو بورڈ جو ریسٹورنٹ ہے وہاں ہم رہے تھے، تو یہ کسینوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہاں لوگ جو ہیں کسینوں میں مطلب جوا وغیرہ یہ جو گیملنگ کے لیے آتے ہیں، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں، اور زیادہ تر اس ایریے کی جو کمائی ہے وہ گیملنگ سے ہی ہوتی ہے۔ تو ہوٹلز بھی اس کے بہت اچھے ہیں، اور ہر ہوٹل میں گیملنگ کے لیے علیحدہ سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہاں بچوں کے جانے کی تو کوئی وہ گنجائش نہیں ہوتی، مگر یہ کہ بچوں کے لیے علیحدہ سے جھولے اور ایسی چیزیں جو گیمز ہیں اور گاڑیاں چلانا، یہ سب کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بھی ہر چیز کے ٹکٹ ہوتے ہیں، تو آپ بھی دیکھیں۔ آپ سے ایک آرٹیکل شیئر کرتی ہوں کہ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے والی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی اسے خوب نواز رکھا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح سے پرورش کی، بڑے ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی بہت اچھی دی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقہ دیتا، غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ ہو۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا، ہر فرد دوسرے کا غم خوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نگاہیں پڑنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے ہونے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مسلح پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا تھا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔
बेटा माँ को मिलने के लिए ना आया। माँ बेटे की जुदाई में अपने होशो हवास खो बैठी। जब भी कोई गैर उसके दरवाजे को खटखटाता वो दौड़कर दरवाजे पर जाती, बेसाख्ता कहती कि मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगाई। जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाज़ा खटखटाया था तो वो दिल पर हाथ रख कर फिर मसल्ले पर आ बैठती और रोना शुरू कर देती। रोते रोते इस नेक दिल औरत की बिनाई भी जवाब दे गई। और पीछे जब उस लड़के के पास कुछ भी ना बचा तो उस औरत ने, जो बदकिरदार औरत थी, उसने अपने यारों से मशवरा किया कि अब इस लड़के से जान कैसे छुड़ाई जाए। मशवरा ये तय पाया कि इससे ये फरमाइश की जाए कि मेरी मोहब्बत जब भी आपसे रहेगी कि अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ। इस तरह वो फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकेगा और ख़ुद भी जान छूट जाएगी, यानी कि खुद ही उससे जान छूट जाएगी। इस बदकिरदार औरत ने यही फरमाइश की। वो इंसान जो एक वक्त में फरिश्ता था आज ख्वाहिश नफ्स के खातर शैतान से भी बदतर हो गया और इस फरमाइश को भी पूरा करने पर तैयार हो गया। खंजर लेकर गांव की तरफ चल दिया। अरसा दराज के बाद जब वो बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा, आवाज़ दी। माँ फरहत और खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुंह सर चूमा और सीने से लगाया और उस बदबख्त ने खंजर निकाला, माँ के सीने पर मारा, माँ का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया। अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दुहाई दी। जुल्म की इंतहा हो गई। बदकिरदारों का यार बदकिरदार जब फाहिशा औरत के मकान पर पहुंचा, माँ का दिल उसके सामने रख दिया। उस औरत ने कहा, तू अपनी माँ पर ऐसा जुल्म कर सकता है तो मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या सलूक करे, इसलिए यहाँ से निकल जा। आँखों पर अंधेरा छा गया, गिरा और मर गया। माँ का दिल हाथ से छुटा। दिल उस फाहिशा औरत के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर पड़ा। माँ का दिल फटा। दर्द से दिल से आह निकली और ये सदा बुलंद हुई कि बेटा संभल के, कहीं चोट ना लग जाए। अल्लाह अकबर। माँ की अज़मत, माँ की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत, माँ के एहसानात को नज़रअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों के लिए ये बहुत बड़ी इबरत है। दोस्तों, जिसने जिसके साथ बुरा किया है, जो शख्स आपको रोशनी के वादे करके तारीकी की तरफ लेकर गया है, वो कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हर तकलीफ़ दम तोड़ जाती है। जब रब थाम लेता है तो सिर्फ यही कहेंगे कि दुनिया मकाफ़ाते अमल है। ए बिनते हवा, बस थोड़ा सब्र कर। ए दोस्तों, पेरेंट्स के लिए अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि ये भी एक मकाफ़ात अमल है। जैसा आप अपने वालिदैन के साथ सलूक करोगे, एंड में आपके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। क्योंकि औलाद अगर वालिदैन के साथ बदसलूकी करती है तो वो उसकी सज़ा दुनिया में ही भुगत के जाती है। बाकी तमाम अमाल जो हम लोग जो भी गुनाह करते हैं तो उसकी सज़ा ऊपर जाके मिलेगी, मगर जो हम लोग वालिदैन के साथ सलूक करेंगे उसकी सज़ा आपको दुनिया में ही ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ताला सबको हदायत दे और हदायत के रास्ते पर रखे। देखें ये कितनी प्यारी जगह है। यहाँ लोग मतलब ये कि इतना चलने की जगह है, पास गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और आप गाड़ियों में भी आप पूरा वॉक कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं दूर तक। तमाम होटल्स देख सकते हैं, तमाम यानी कि अच्छी जगह देख सकते हैं और बहुत देखने की जगह है। हम लोग तो पैदल ही चले थे, फिर हम लोगों से ज़्यादा चला नहीं गया। तो आइंदा तो यही इरादा किया है कि आगे तक जो देखना है तो वो फिर गाड़ी में ही जाके देखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो दोस्तों, मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था कि या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज़ लगाई, कोई भी आमीन ना कहे, सब के सब मर जाएंगे, ये साला कफन बेचता है।
اور دوستوں، ایک سال میں 50 دوست بنانا بڑی بات نہیں، مگر 50 سال تک ایک ہی دوست سے دوستی نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ دوستوں، آپ لوگوں کو یہ جگہ اگر پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت ہی پیاری جگہ ہے اور یہاں گھومنے کی بھی جگہ ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں لوگ جو ہیں اس جگہ پر جو آگے تک جانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں جاتے ہیں۔ تو اگر آپ امریکہ میں آئیں اور نیو جرسی جائیں اور اٹلانٹک سٹی تو ضرور ہی جائیے گا۔ تو نماز کی شان وہ ہے کہ جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو۔ تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے کہ جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ تو دوستوں، نماز پر قائم رہیں، نماز 5 وقت کی ادا کریں اور حق و سچ کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں، اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں اس معاملے میں اور اس جگہ کی، تو وہ آپ لوگوں کو ضرور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی تمام آل اولاد پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔